کہ پچھلے دنوں عمران خان کے بچوں نے ایک انٹرویو دیا اور وہ پہلی دفعہ انٹائر کریئر آف مطلب انٹائر ان دا ہسٹری آف پاکستان تحریک انصاف اس کے بچے کبھی سامنے نہیں آئے. پہلی دفعہ انہوں نے انٹرویو دیا. شاید وہ پاکستان انڈیا جنگ سے پہلے ریکارڈ ہو گیا تھا, پھر سچویشن یہ آئی کو اس کو ڈیلے کیا گیا, بعد میں وہ انٹرویو پبلش کیا گیا. ان کے بچوں کا سامنے آنا آپ کے نزدیک کیسے آیا کہ وہ اپنے باپ کے اس کے لیے سامنے آئے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی تحریک چلنے والی؟ میرا خیال ہے کہ یہ ساری کیا اثر آئی ہیں اچھا. ان کے بچوں میں جو ایک سیاسی تربیت ہوتی ہے نا وہ موجود نہیں. اچھا. اگر وہ باہر سے اچھے ایڈوائزر ہائر بھی کر لیتے ہیں تو انڈور میں انہیں وہ سپورٹر جو منسٹرز بھی بنتے ہیں اور حکومتوں کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے وہ امیدیں وابستہ رکھ کے اگر چلیں گے تو وہ میسر نہیں ہوں گے. یہ تھوڑا سا پرابلم کریٹ کر رہی ہیں چیزیں. اچھا. جا تو آپ نہیں دیکھتے کہ وہ پاکستان آئیں گے یا کسی عملی سیاست میں حصہ لیں گے کیونکہ ان کا میرا والد خیال جیل ہے میں کہ اس طرح سے عملی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے, نہ لیں گے جس طرح سے باقاعدگی سے دوسرے سیاستدانوں کی اولادیں لیتی ہیں. لیکن اگر سچویشن یہی رہے جس طرح ہے جو بقول تحریک انصاف یا عمران خان کے کہ جی جب تک یہ آرمی چیف ہے تب تک عمران خان کی رہائی ممکن نہیں, اور اب ان کا ٹینیور کتنا چلتا ہے, کہاں تک چلتا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ ان کے بچوں کو یہاں پہ آنا پڑے, کیونکہ 3 اٹیمپٹس ہو چکی ہوئی ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے انہوں نے لانگ مارچ کیے یا اسلام آباد گئے, لیکن ناکامی کا سامنا ہوا. 26 نومبر والا ہم نے سب دیکھا. تو اب عوام شاید نکلنا بھی نہیں چاہ رہی, گرمی بھی بہت ہے, اور جو اس ٹائم آرمی چیف ہمارے جنہوں نے سپہ سالار نے جس طرح بھارت کو شکست اور ہزیمت کا سامنا کروایا ہے جس طرح, اس وقت تو ان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ, شاید عوام نکلے بھی نہ. تو اس عوام کو نکلنے کے لیے شاید انہیں یہ لگتا ہے کہ بچے پاکستان آ سکتے ہیں, لایا جا سکتا ہے اور ان کو میدان میں اتارا جائے تاکہ یہ رہائی والا معاملہ آسان کیا جائے. پیچھے چلے جائے, ریورس کر لے اس ریل کو. یہاں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جنہیں ہم لیڈران کہتے ہیں, ٹھیک ہے, پہلی مرتبہ جو 2 بار احتجاج کیا تو کیا کر لیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں, آدھے راستے سے نکل گئے, اسلام آباد پہنچتے غائب ہو تو گئے. تیسرے راستے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ نکلیں گے. نہیں, ممکنہ طور پہ دیکھیں ایک میٹنگ ہو رہی تھی, اس میں اس نے کہا جی جنید اکبر جو کے پی کے, جن کو اس کے لیے انہوں نے کے پی کے کا صدر لگایا کہ وہ عوام کو لے کے باہر آئیں گے. تو میٹنگ ہو رہی تھی, میٹنگ میں انہوں نے کہا جی کہ ہم ثوابی میں جلسہ کرتے ہیں, سٹ ان دھرنا دیتے ہیں, 2 لاکھ بندے آ جائیں گے تو ہم لے کے اسلام آباد چلے جائیں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ کم از کم 2 لاکھ 5 لاکھ بندہ ہو پھر دباؤ پڑے گا, اس طرح نہیں ہوگا. تو وہ 2-5 لاکھ ان بچوں کو لا کے نہیں نکالا جا سکتا. اچھا, اس طرح سے ہے جب سیاسی تحریکیں آغاز کرتی ہیں نا تو پھر وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہیں. اس میں میکسیمم 2 لاکھ کی بات نہیں کی جاتی, ٹھیک ہے, منیمم 10 بندوں سے شروع کیا جاتا ہے اور بس 10 کروڑ پہ ختم کر دیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, اب چلتے ہیں سر, یہ جو ہماری پاک بھارت جنگ چل رہی ہے یہ ابھی عارضی طور پہ تو یوں لگ رہا ہے کہ سیز فائر ہو چکا ہوا ہے اور ہو بھی رہا ہے اور شاید یہاں پہ ختم ہو جائے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مودی دوبارہ کچھ ایسا سوچے گا پاکستان کے ساتھ ایڈونچر میرا ذاتی خیال ہے کہ ہندو بنیے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا, پہلی بات. لیکن دوسری بات کہ میں اس معاملے میں بے فکر ہوں کہ میرے بارڈروں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور ان کے سپہ سالار جاگ رہے ہیں, لہٰذا کوئی فکر والی بات نہیں. اچھا, اگر ہو بھی اور کرے گا وہ, آپ کو یوں لگتا ہے؟ فکر والی بات نہیں, لیکن ہندو بنیے پہ اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ادھر فلسطین والی سائڈ پہ چلے جائیں ہم, تو یہ جو معاملہ چل رہا ہے سر, آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا, ختم ہوتا نہیں نظر آ رہا؟ بڑے جانوں کا ضیاع ہو چکا ہوا ہے
اور جس طرح اس بچوں بارے میں ہاں کہیں گے تو پھر بھی ہوں مشکل پیش آئے گی، نہ کہیں گے تو پھر بھی مشکل پیش آئے گی. ہوں تو ان کے لیے تو دعا کرتا ہوں ہوں کہ میرے مالک کو غیبی مدد بھیج دے، ہوں اور وہاں جو بچے مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، وہاں جو جانیں ضائع ہو رہی ہیں، ان کی حفاظت فرما. آمین. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ٹرمپ صاحب اچانک جو ہے وہ پاکستان کی محبت میں جا کے ہیں، یہ کیا کہانی ہے آپ؟ کاروباری آدمی کبھی بھی کسی کی محبت میں نہیں جاگتا، اچھا. وہ ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک کرتا ہے. اور یہاں آپ بھی جی سن لیجئے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کاروباری آدمی ہیں، وہ گیو اینڈ ٹیک کریں گے، لینے دینے کے وہ پکے ہیں. اگر کسی کی محبت میں وہ جان جائیں گے نا، تو ایسے لوگ جو محبوبہ بھی پسند آ جائے اس کو بھی ایک رات رکھتے ہیں، عمر بھر کے لیے بیوی کے ساتھ ہی رہتے ہیں. اچھا، زبردست. سر، آپ بڑے عرصے سے ایک بات کر رہے ہیں، ہمارے پوڈ کاسٹ میں بھی پہلے ہوئی اور اس پہ اچھی خاصی ڈبیٹ بھی رہی ہماری. آپ کہتے ہیں کہ جی ایک مخلوط معاشرہ تشکیل پانے جا رہا ہے اور 2025 تک وہ پا جائے گا. پا گیا. اچھا، پا گیا ہوا ہے. پا گیا. مجھے ذرا اس کی 2-4 مثال کے طور پر میں 2018 سے کہہ رہا تھا کہ اب کے 2025 تک ایک مخلوط معاشرہ مارز وجود میں آنے جا رہا ہے، جو غیر لسانی اور غیر قبائلی تو ہوگا لیکن غیر مذہبی نہیں ہوگا، اور مڈل کلاس ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آج کا سروے اٹھا کر دیکھ لیں، اس مہینے کے، اس سے پچھلے مہینے کے سرویز جو اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان میں 80 سے اوپر مڈل کلاس ختم ہو چکی. اچھا. پہلی بات. دوسری بات، جب مخلوط معاشرے کی بات کرتے ہیں تو اوپر والے ایک خاص لیول پر سیاسی اعتبار سے کرپشن کسی حد تک ڈاواں ڈول ہو رہی ہے، اور 2030 تک نیچے والے ایک سسٹم کو بھی وہ کریش کر کے رکھ دے گی. اچھا. اور یہاں سے پھر ایک بڑا خوبصورت معاشرہ تشکیل پا جائے گا، جس میں کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی، حقوق و فرائض کی دنیا اور سزا و جزا کا کاروبار چل نکلے گا. واللہ عالم بالصواب. اچھا، نہیں، یہ والی بات مجھے ذرا اس پہ مزید کلیئرٹی دیجیے گا. آپ نے کہا 2025 میں، ہمیں اب اس کی کیسے ہم دیکھیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ دیکھیں کہ 2018 کا جو بیٹھا ہوا شخص تھا وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ نہیں مل رہا، وہ آپ کو ڈیجیٹل میڈیا پہ نہیں مل رہا، وہ 2018 والا آدمی 2025 میں نہیں مل رہا. اب آپ کو جو معاشرہ مل رہا ہے وہ کیا چاہتا ہے، وہ باقاعدگی سے بیان کرنا سیکھ گیا ہے اور اس کے منہ میں زبان آ گئی ہے. یہ اس سے پہلے نہیں تھی. ٹھیک ہے.